اس علاج کے دو پہلو ہیں، ایک روحانی علاج، ایک جسمانی علاج۔ روحانی علاج اللہ کے رسول نے کیا بتایا اور جسمانی علاج اللہ کے رسول نے کیسے صحابہ کو سمجھایا، ان دونوں چیزوں کو سمجھیے۔ روحانی علاج جس کے ساتھ جسمانی خود بخود ٹھیک ہوگا، سب سے پہلی بات معمول بنائیے، میں نے گھر سے نکلنا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ کے نکلنا ہے۔ یہ تین کلمات آپ پڑھ لیں، اللہ کے پیغمبر کا یہ وعدہ ہے جو انہوں نے خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ ذوالجلال اس بندے کے ساتھ معاملہ کیا کرتے ہیں، قد ہدیت وکفیت ووقیت، اے بندہ مومن تم ہدایت یافتہ بن چکے ہو، تجھے شیطان کے شکنجوں اور وسوں سے بچا لیا گیا ہے، ووقیت تجھے ہر قسم کی مصیبت سے بھی محفوظ کر لیا گیا ہے، تجھے تیرا رب کافی ہو گیا ہے، تجھے کسی اور کی اب ضرورت نہیں۔ دوسری دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، صبح اور شام تین مرتبہ پڑھیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے، تین مرتبہ جو یہ پڑھ لیتا ہے، رب کی رحمت ایسی ہوتی ہے دنیا کی کوئی چیز بھی بڑی اور چھوٹی اس انسان کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ تیسری دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ کے جہاں تم رہتے ہو، جہاں تم جا کے اترتے ہو، پڑاؤ ڈالتے ہو، رکتے ہو، وہاں بھی پڑھ لو، جب تک تم اس جگہ سے کہیں دوسری جگہ چلے نہیں جاتے اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت جو ہے، کوئی بھی موذی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ آپ کہیں گئے ہیں وہاں بھی جا کے پڑھ لو، آپ کسی اور جگہ منتقل ہوئے ہیں وہاں بھی جا کے پڑھ لو۔ چوتھی دعا جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو یہ پڑھ کے دم کیا کرتے، اپنی پوری اولاد کو صبح و شام تم بھی دم کیا کرو۔ میرے معزز اور پیارے بھائیوں، یہی وہ دعا جو حسن و حسین جنت کے شہزادوں کو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے۔ اعیذکما، دو بیٹے بیٹیاں ہیں، اگر زیادہ ہیں تو اعیذکم بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لام، یہ دعا پڑھ کے دم کیجئے۔ حسن و حسین دونوں ہی بیمار تھے، اٹھ نہیں رہے تھے، جبریل کا نزول ہوا، فرمایا اللہ کے رسول آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ کہا یہ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پھول مرجھائے ہوئے ہیں، کہا تو میں یہ دعا ہی تو لے کے آیا ہوں، اللہ کے حکم سے آپ یہ پڑھ کے دم کیجئے۔ انہوں نے فوراً پڑھ کے ایک مرتبہ پڑھ کے دم کیا، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لام فقاما یلعبان، دونوں ہی اٹھے اور کھیلنے لگ گئے۔ محمد مصطفیٰ کی بات پہ یقین فرض ہے، جو یقین نہیں کرتا یہ ثمرات اس کو کیسے ملیں گے؟ پانچویں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، آپ کو جب بھی غم ہوتا، آپ کو جب بھی کوئی فکر لائق ہوتی، آپ کو جب بھی کوئی محسوس ہوتا، آپ اتنے کلمات کہتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور چھٹی دعا، آپ جب بھی کسی مصیبت میں آتے کہ صحابہ کرام پہ فلاں نے ظلم کیا ہے اور یہ ہو رہا ہے، تو آپ فوراً یہ دعا پڑھتے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اللہ میں صرف تیری ہی رحمت کی امید رکھتا ہوں،
مجھے میرے حوالے نہ کرنا، اپنے حوالے رکھنا۔ اللہ میں اپنا کچھ نہیں کر سکوں گا، میرے پاس تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے، میری تو حیثیت ہی کو نہیں۔ اللہ تو اپنی ہی نگرانی میں مجھے رکھنا، مجھے میرے حوالے نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 4 لفظ بولے، اذا اصاب، جب کسی کو پہنچے، ہم، غم، سقم، شدہ، کوئی فکر لاحق ہو، پتہ نہیں کیا بنے گا، غم لاحق ہو، لگتا ہے میں تو فوت ہی ہو جاؤں، دنیا کی بڑی سے بڑی بیماری لگ گئی ہے، شدت، اس قدر سختی ہو گئی ہے، کوئی امید کی کرن نہیں نظر آتی، اللہ کے رسول نے فرمایا تم یہ کلمہ پڑھ لیا کرو، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، جو یہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی یہ بیماری، یہ غم، یہ فکر اور یہ سختی فوراً دور فرما دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں چھٹی یہ دعا بتائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ تعالی لذلك۔ جو بندہ اتنا پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ دعا ہے، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اللہ نے وہاں بھی یونس کی زبان سے نکلے کلمات کو سن کے ان کو بچا لیا، تو دنیا کے کسی اندھیرے میں، بیماری کے اندھیرے میں، غم کے اندھیرے میں کچھ چلا جائے، یہ پڑھ لے۔ حدیث کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ لم يدع بها رجل قط، دنیا کا کوئی انسان کبھی بھی یہ پڑھ لے اللہ اسے فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دعا یہ بیان کی ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرض ورب العرش العظیم۔ یہ دعا پڑھ لے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، جس غم اور مصیبت میں مبتلا ہے رب تعالیٰ اسے دور فرما دیتے ہیں۔ 8ویں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر ممبر پہ چڑھے، رونے لگ گئے اور کہتے ہیں ایک بات یاد رکھو، صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ سے کثرت سے عافیت مانگا کرو اور معافی بھی مانگا کرو، یا اللہ ہمیں معاف بھی کر دے اور ہمیں ہر بیماری سے بھی بچا کے رکھ۔ دوسرے سال پھر ایسا کیا، اللہ کے رسول کے پاس ایک دن شخص آیا، دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا کہ سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ العفو والعافیہ، اس سے افضل دعا کون سی ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ سے یہ مطالبہ کریں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ میں تجھ سے عافیت بھی طلب کرتا ہوں، معافی بھی طلب کرتا ہوں۔ معافی کیا ہے کہ سارے گناہوں کو صاف کر دے، عافیت کیا ہے کہ دنیا کی ہر بیماریوں سے میرا جسم پاک کر دے، تو کثرت سے یہ دعا کرنا۔ 9ویں دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم عافنی فی بدنی وعافنی فی بصری وعافنی فی سمعی لا الہ الا انت، اللہ میرے بدن میں بھی عافیت فرما، کوئی بیماری نہ رہے، میری آنکھوں میری کانوں میں بھی، یعنی میرے کان اور میری آنکھیں اس قدر یقین والے بن جائیں کسی خبر سے متاثر بھی نہ ہوں۔ کثرت سے یہ دعا مانگیے، اللہ عبادت کے لائق تو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی دعا یہ سمجھائی، اللہم استر عورتی وآمن روعتی، اللہ میرے ہر ایسے پہلو پہ پردہ ڈال دے جو مجھے پریشان کر دے اور لوگوں کے سامنے پریشانی کا باعث بن جائے۔
اللہ جو میرے اندر خوف ہے اس کو دور فرما دے، تو میری حفاظت فرما۔ واحفظنی من بین یدی، اللہ میری آگے سے بھی حفاظت فرما، ومن خلفی، میرے پیچھے سے بھی میری حفاظت فرما، وعن یمینی، میری دائیں طرف سے بھی حفاظت فرما، وعن شمالی، میرے بائیں طرف سے بھی میری حفاظت فرما، ومن فوقی، اور میرے اوپر سے بھی میری حفاظت فرما، وان اغتال من تحتی، اور زمین کی طرف سے بھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دعاؤں کے ساتھ ایک بہت ہی قیمتی دعا پیش کی۔ فرمایا دنیا کا کوئی غم آ گیا ہے کہ بس کیا کریں، بخار نہیں اتر رہا، پریشانی بہت ہے، اور یہ سمٹمز آ گئے ہیں جو مخلوق نے خود کشید کر لیے، پھر بھی فیصلہ اللہ کے پاس۔ کتنے لوگوں کو سمٹمز آئے، ٹھیک ہو گئے، وہ کسی کو یاد نہیں۔ معمولی سا کسی کا کوئی فیور آ جائے، کہتے بس اب موت آ گئی۔ نہیں، بیماری اور صحت زندگی کا حصہ ہے۔ رب پہ یقین کیجئے اور رب تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی غم، یہ دعا پڑھ لو، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ اتنے کلمات پڑھ لو، ہوگا کیا؟ إلا أبدله الله، اس غم کو اللہ فرحا خوشی بنا دے گا۔ یہ کس زبان سے بات نکلی ہے؟ دنیا جہان کے قابل لوگ، ڈاکٹرز لوگ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ایک کھرب ایسے لوگ ہوں ان کی بات کی صداقت جہاں ختم ہوگی وہاں محمد کریم کی صداقت شروع ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی علاج بھی بتایا، جہاں روحانی علاج۔ جسمانی علاج کا پہلا اصول قرآن، یہ بھی ایک دوائی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن کو ہم نے شفا بنایا ہے، جانا ہی ہے تو تیاری کے ساتھ چلے جانا۔ اس رب کی کلام پڑھتے پڑھتے اس وقت بھی فرشتے آپ کو پروٹوکول دے رہے ہوں گے، چاروں طرف فرشتے ہوں گے۔ 40 سال کے قریب عبد الرحمن السلمی مسند پہ بیٹھ کے قرآن پڑھاتے رہے، بیمار ہو گئے، گھر والوں نے کہا اب تو آ جاؤ، زندگی کا کیا پتہ ہے، اب تو آخری سانس ہو گئے۔ کہا اس سے بڑی سعادت کیا ہے، میں اس مسند پہ بیٹھا قرآن پڑھا رہا ہوں، چاروں طرف فرمان نبی کے مطابق فرشتے پروٹوکول کے لیے آئے ہوئے۔ اگر ایک فرشتہ اور آ کے اسی حالت میں ان فرشتوں کی جھرمٹ میں مجھے میرے رب کے پاس لے جائے تو پریشانی کیا ہے۔ قرآن یہ جسمانی علاج بھی ہے، روحانی علاج بھی ہے۔ دوسری چیز، آپ اپنے آپ کو، گھر والوں کو، مریض کو دم کیجئے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق سورۃ الفاتحہ پڑھیے۔ صحیح حدیث کی روشنی میں قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ 4 یہ چیزیں، 5ویں فاتحہ۔ 6ٹھی چیز، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک۔ 6ٹھی چیز، 7ویں چیز 7 مرتبہ پڑھیے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ یہ پڑھیے۔ اور 8ویں دعا، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس کو دم کیجئے، اس کو دم کیجئے، یہ علاج ہے۔ جس طرح آج پیناڈول اور دیگر دوائیوں کا ہم علاج سمجھتے ہیں،
لینا چاہیے. تداو ولا تتداو بحرام. علاج کروانا سنت ہے، دوائی لینا سنت ہے، لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرو. ان اللہ لم يجعل شفاء امتی فيما حرم علیہم. کیونکہ اللہ نے حرام چیز میں شفا رکھی نہیں ہے. یہ 8 چیزیں پڑھ کے دعا کیجئے اور اس پہ دم کیجئے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کیا کرتے، سینے پہ ہاتھ پھیرتے اور یہ 7 مرتبہ دعا پڑھ کے دم کرتے. اور حدیث کے لفظ کیا ہے؟ اگر اس کی موت نہیں آئی تو یہ دعا پڑھ کے دم کر دو، اللہ ذوالجلال اس کی اس بیماری کو ختم کر دے. لیکن یقین شرط ہے. تیسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داو مرضاکم بالصدقہ. کوئی اپنے گھر میں سے مریض ہے، اس مرض کو دور کرنا چاہتے ہو، صدقہ کرو. داو مرضاکم بالصدقہ. صدقے سے بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں اور آپ کے گھر اہل و عیال سب کو اللہ صحت و عافیت سے نواز دیں گے. چوتھا طریقہ جس سے جسمانی علاج محمد مصطفیٰ نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له. جو زمزم جس نیت سے، جو دعا کر کے، جو تمنا کر کے پیو گے، اللہ اسے پورا کریں گے. زمزم شفاء سقم وطعم طاعم وشفاء سقم. زمزم کا پانی خوش ذائقہ بھی ہے اور دنیا کی ہر بیماری کا علاج بھی ہے. اس لیے عبداللہ ابن عباس پانی لیتے اور کیا کرتے؟ صرف 3 دعائیں کرتے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء. اللہ علم وہ عطا فرما دے میرے مالک جو مجھے دنیا اور آخرت میں نفع دے، رزق ایسا دے جو پاکیزہ ہو، اور جب تک میں زندہ ہوں ہر بیماری سے مجھے بچا کے رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں طریقہ بتایا ہے، شہد کا استعمال کیجئے. اور آج میڈیکل بھی اس کو تسلیم کر رہی ہے. اللہ کے رسول کا فرمان، صحابی کو کہا عسقی عسل، اپنے بھائی کو شہد پلائیے. صحیح بخاری کی روایت ہے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ پلایا، نہیں ٹھیک ہوا. فرمایا صدق اللہ صدق اللہ وکذب بطن اخیک. تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، میرے رب نے سچ کہا ہے کہ اس میں شفا ہے. اس کی عسلہ، اسے پھر دو شہد. جا کے دیا، اللہ نے ٹھیک کر دیا. معمول بنائیے، صبح اور شام گرم پانی میں شہد ملائیے اور اس کو دوائی سمجھ کے. کون سی دوائی؟ جو اللہ نے قرآن میں اتاری اور صحیح بخاری میں اس کا قصہ موجود ہے، یہ سمجھ کے بھی. 6واں علاج من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. جو 7 کھجوریں عجوہ کی صبح کھا لیتا ہے، دنیا جہان کا کوئی جادوگر، دنیا جہان کی کوئی زہر اس دن اس پہ اثر نہیں کر سکتی. یہ محمد مصطفیٰ نے فرما دیا ہے. 7واں علاج